نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس میرے بھائی بزرگ دوستوں، دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر ہے، عارضی ہے اور ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ یہاں کی کوئی چیز دائمی نہیں، ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ اس لیے اس زندگی کو مثال دی گئی پانی کے بلبلے سے، جیسے کہ پانی کی سطح پہ بلبلا نمودار ہوتا ہے، بہت بھلا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، بہت خوبصورت لگتا ہے، دلکش لگتا ہے، لیکن کچھ دیر بعد یہ پانی کا بلبلا پانی کی سطح سے ایسے غائب ہوتا ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ ایسے یہ زندگی بہت دلکش لگتی ہے، خوبصورت لگتی ہے، لیکن جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے وہ تھا ہی نہیں۔ اس لیے اس زندگی کو مثال دی گئی مکڑی کے جالے سے، جیسے ایک ویران گھر ہو اور مکڑی اس میں جالے بنتی ہے، جالوں کے نقشے بنتی ہے، ایک جگہ ایک کمرے میں جالے بنے، دوسرے میں بنے نقشے بنے، تیسرے میں نقشے بنے، اور بہت سے نقشے جالوں کے بن ڈالتے، اور یہ سمجھتی ہے کہ میں نے اتنے نقشے بن ڈالے۔ پھر جب وہ جالوں کو صاف کرنے کے لیے کوئی کپڑا لے کے، جھاڑو لے کے یا کوئی چیز لے کے آتے ہیں تو مہینوں سالوں کے بنے ہوئے جالے اور وہ سارے بنائے ہوئے نقشے منٹوں سیکنڈوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے یہ حضرت انسان ساری زندگی نقشے بنتا رہتا ہے، کبھی مال کا نقشہ، کبھی سواری کا نقشہ، کبھی گاڑی کا نقشہ، کبھی گھر کا نقشہ، کبھی کاروبار کا نقشہ، لیکن جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو سارے جالے اور جتنے اس نے نقشے بنے ہوتے ہیں وہ منٹوں سیکنڈوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس زندگی کو دھوکے کا گھر کہا گیا، اور اس کی مثال دی گئی جیسے ریگستان میں دور ایک سیراب نظر آتا ہے اور ایک پانی نظر آتا ہے، کہ ایک ریگستان میں چلنے والا آدمی جو پانی کو تلاش کر رہا ہوتا ہے تو دور نظر آتا ہے کہ وہ پانی ہے۔ جب وہ سفر کرتے کرتے اس کے قریب پہنچتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ پانی نہیں ہے تو پانی کا دھوکہ تھا۔ تو اسی طرح یہ انسان ساری زندگی جن نقشوں کے پیچھے بھاگتا ہے، موت کے وقت یہ حقیقت کھل جاتی ہے کہ یہ کامیابی کے نقشے نہیں تھے، یہ تو کامیابی کے نقشوں کا دھوکہ تھا۔ اس لیے کہا گیا کہ عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد رکھے اور آخرت کی تیاری کرے۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت کے باغوں کی کامیابی میں چلا گیا۔ یہاں آج کا کامیاب کل کا ناکام ہے، آج کا صحت مند کل کا بیمار ہے، آج کا جوان کل کا بوڑھا ہے۔ یہاں کوئی چیز ہمیشہ کی نہیں۔ موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ ہمیشہ کی ہے، نہ ختم ہونے والی ہے، دائمی ہے۔ وہاں جو کامیاب ہو گیا اس کے بعد ناکامی نہیں، اور خدا نہ خواستہ وہاں کوئی ناکام ہو گیا تو اس کے بعد کامیابی نہیں۔ وہاں کی صحت کے بعد بیماری نہیں، وہاں کی جوانی کے بعد بڑھاپا نہیں، وہاں ہر نعمت دی جائے گی، کچھ لیا نہیں جائے گا، چھینا نہیں جائے گا۔ آج جو فجر کی نماز پڑھی، اس کا اجر، اس کا بدلہ
ملے گا اور ملتا ہی رہے گا۔ دنیا کا ضابطہ کیا ہے کہ چند یورو، چند ڈالر، چند پاؤنڈ میری جیب میں ہے اور میں ایک دکان پہ جاتا ہوں اور اس سے کوئی چیز خریدتا ہوں اور وہ پیسے دے کے اس سے اس کا نفع حاصل کرتا ہوں اور وہ چیز پیسے اس کو دے دیتا ہوں اور اس کی چیز لے کے آ جاتا ہوں۔ اب اگلے دن اگر میں جاؤں اور یہ کہوں کہ کل جو میں نے پیسے دیے تھے، کل وہ یورو دیے تھے یا پاؤنڈز دیے تھے، اس کے بدلے میں آج میں دوبارہ چیز دے دوں، تو کیا کرے گا دکاندار؟ وہ کہ کل اس کا نفع لے گئے، اب بات ختم ہو گئی۔ لیکن آخر کا مسئلہ ہے، آج جو اعمال کی کرنسی اور آج جو یعنی کوئی نیک عمل کیا، ایک سبحان اللہ کہا، نماز پڑھی، ذکر کیا، تلاوت کی، اس کا اجر وہاں دیا جائے گا، آج بھی دیا جائے گا، کل بھی دیا جائے گا اور بڑھا کے دیا جائے گا۔ اس لیے کہا جا کہ عقل مند وہ کون ہے جو موت کو یاد رکھے اور آخرت کی تیاری کرے، اس کرنسی کو، اس پونجی کو اکٹھا کرے جو ہمیشہ ہمیشہ کام آنے والی ہے، نہ ختم ہونے والی ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام جو تشریف لاتے تھے وہ اپنی قوموں پہ اور اپنے لوگوں پہ محنت کرتے۔ انبیاء علیہ السلام کی محنت کا میدان آس پاس کے نقشے نہیں ہوتے تھے، انبیاء علیہ السلام کی محنت کا میدان انسانوں کے قلوب ہوتے تھے، انسانوں کے دلوں پہ محنت کرتے تھے اور اس دل سے جتنا غلط یقین ہے اس کو نکالتے تھے، اس کی محنت کرتے تھے اور صحیح یقین دلوں میں بسانے کی محنت ہوتی تھی کہ اے لوگوں، اللہ سے اپنا تعلق بنا لو، اللہ کی اطاعت والی زندگی میں آ جاؤ، اللہ کو اپنا رب مان لو، اللہ کو اپنا پالن ہار مان لو، اللہ کو اپنا خالق مان لو، اللہ کو اپنا مالک مان لو، اللہ کو اپنا رازق مان لو، اپنی ضرورتوں کا پورا کرنے والا مان لو، اس اللہ سے اپنا تعلق بنا لو، اس اللہ سے محبت قائم کر لو، تمہاری ساری دنیا آخرت کے کام بن جائے۔ تو لوگوں کے قلوب میں محنت کر کر ان کو اللہ سے جوڑتے تھے، یہ انبیاء علیہ السلام کی محنت تھی اور ان کو اعمال والی زندگی کی طرف اور ایمان والی زندگی کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ یہ جتنے قرآن پاک میں واقعات لکھے ہوئے ہیں، یہ واقعات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ بتلانے کے لیے ہیں کہ مختلف دور میں مختلف قومیں آئیں اور انہوں نے جن جن نقشوں پہ محنت کی، اللہ نے آخر میں ایمان اور اعمال والوں کو ہی کامیاب کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک دین کی دعوت دیتے رہے، لوگ کو اللہ کی طرف بلاتے رہے اور اس میں چند لوگ ایمان لائے اور اکثر لوگ جو تھے وہ ایمان نہیں لائے۔ اب یہ اکثر لوگ جو اکثریت میں تھے یہ کہتے تھے کہ ہم تو اکثریت والے ہیں، ہم تعداد میں زیادہ ہیں، اس وجہ سے ہم کامیاب ہیں، ہم جب چاہے جو چاہے اپنی اکثریت کے بل بوتے پہ کر لیں گے۔ نبی نے سمجھایا، نبی نے بتلایا، لیکن نبی کی بات کو نہ مانا۔ پھر کیا ہوا؟ جب نبی کی بات کو نہ مانا، رد کیا، پھر اللہ کا عذاب آیا، پانی برسا، آسمانوں سے برسا، زمین سے نکلا، درختوں سے نکلا، پہاڑوں سے نکلا، اور ہر جگہ پانی پانی، اور اللہ نے اس پانی میں ان جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اکثریت میں کامیابی ہے، ان سب اکثریت والوں کو ڈبو کے ہلاک و برباد کر دیا، اور وہ چند جو ایمان والے تھے اللہ نے ان کو بچا دیا اور کامیاب کر دیا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا دیا کہ تم کسی دور میں اس بھول میں نہ رہنا کہ جس طرف اکثریت ہوگی کامیاب ہوں گے، بلکہ کامیابی تو ایمان اور اعمال والوں کے ساتھ۔ وہ تھوڑے ہوں گے اللہ تھوڑوں کو کامیاب کر دے گا، وہ زیادہ ہوں گے اللہ ہم کو کامیاب کر دے گا۔ اللہ کے ہاں تعداد مقصود نہیں، اللہ کے ہاں اس کی اطاعت مقصود ہے۔ پھر کیا ہوا کہ قوم عاد آئی، اور قوم عاد
کا نعرہ کیا تھا کہ ہم سے بڑھ کے طاقت والا کون ہے؟ اللہ نے طاقت دی تھی، قوت دی تھی، لمبے لمبے قد تھے، اور وہ کھجوروں کے درخت ہاتھوں سے اکھاڑ لیتے تھے، اور اس وقت کے وہ کہتے تھے کہ ہم سپر پاور، ہم اپنی قوت اور طاقت سے جو چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں کر لیں۔ اللہ نے نبی کو بھیجا، نبی نے سمجھایا، بتلایا کہ ایمان والی زندگی پہ آ جاؤ اور اعمال والی زندگی پہ آ جاؤ، لیکن اپنے طاقت کے گھمنڈ میں ایسے تھے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اپنی طاقت کے بل بوتے ہوئے جو مرضی کر لیں گے۔ جب نبی کے سمجھانے کے باوجود اور ان کے بتلانے کے باوجود نہ سمجھے، پھر اللہ کا عذاب آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق ہوا کو حکم دیا، ہوا چلی، ہوا نکلی، اور انہوں نے ان جو طاقت کا دعویٰ اور قوت کا دعویٰ کرتے تھے ان کو زمین سے اٹھایا، ہوا میں گھمایا، اور پٹر پٹر کا زمین پہ مار کے ہلاک و برباد کر دیا، اور یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا دیا کہ تم اس بھول میں نہ رہنا، دیکھو کامیابی تو ایمان اور اعمال والوں کے ہی ساتھ ہے۔ قوم سمود آئی، انہوں نے پہاڑوں میں گھر بنانے شروع کیے، ان کی نگاہ اس پہ نہیں گئی کہ پہلی قومیں کس وجہ سے برباد ہوئی۔ انہیں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے اور یہ کہا کہ پہلے تو ہوا چلی اور اس وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے، اب ہم محفوظ گھر بنائیں گے، پہاڑوں میں کھود کھود کے گھر بنائیں گے تاکہ یہ ہوا ہمارا کچھ بگاڑ نہ سکے۔ ان کی نگاہ اللہ کی طرف نہیں گئی کہ پیچھے اللہ کا امر تھا، اللہ کا حکم تھا۔ انہوں نے پہاڑوں میں کھود کھود کے گھر بنائے اور محفوظ گھر بنائے۔ اللہ نے نبی کو بھیجا، نبی نے سمجھایا، بتلایا کہ اپنے ایمان والی زندگی پہ آ جاؤ، اللہ کے احکامات پہ آ جاؤ، اور وقت کے نبی کے طریقوں پہ آ جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت زبردست آرکیٹیکٹ ہیں اور بہت زبردست ہم بنانے والے ہیں اور بہت سمجھدار اور عقل مند لوگ ہیں۔ انہوں نے وہ اس عقل کے نقشے میں اور اس چیزوں میں ایسے گم ہوئے کہ انہوں نے اللہ کی اطاعت نہیں کی اور نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا، اور اس کو کر کے انہوں نے یہ جو چیزیں حاصل کی، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتے نے چیخ ماری، اور اس چیخ سے ان نافرمانوں کے کلیجے پھٹ گئے ان محفوظ گھروں میں جن کو وہ اپنی حفاظت کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور اللہ نے ان محفوظ گھروں میں ان کو ہلاک و برباد کر دیا اور بتا دیا کہ دیکھو کامیابی تو ایمان اعمال والوں کے ساتھ ہے۔ قوم سبا آئی، اور قوم سبا نے ڈیم بنائے، بند باندھ کے پانیوں کو اکٹھا کیا، اور اب انہوں نے کہا کہ ہم تو بہت سمجھدار اور بہت عقل مند، ہم نے اتنے بس بند باندھ لیے، اور اس بند سے پھر وہ اپنے پانی کھیتیوں کو سیراب کیا، باغات کو سیراب کیا، اور اپنی ضروریات کو سے اکٹھی کی، اور انہوں نے اپنی کھیتیاں بنائیں، ایسی کھیتیاں کوئی مسافر گزر جاتا تو توشے کی ضرورت نہ پڑتی، اور پھل اتنا لگا ہوا کہ گرتا رہتا۔ تو جب نبی نے آیا، نبی نے ان کو سمجھایا، بتلایا کہ اللہ کی اطاعت والی زندگی میں آ جاؤ اور نبی کے طریقے والی زندگی پہ آ جاؤ۔ اور ایک بات نے ایک نہیں، اللہ نے کئی نبی بھیجے اس قوم، کہتا اللہ کبھی اس قوم کو عذاب نہیں دیتا جب تک اس قوم کی طرف سمجھانے والا نہ بھیجے۔ تو سمجھانے والا بھیجے، لیکن انہوں نے نہ سمجھا، اور پھر اللہ نے اپنی مخلوق چوہے کو حکم دیا، چوہوں نے ان ڈیموں میں سوراخ کیے، اور وہ پانی جو اپنے نفع کے لیے انہوں نے رکھا ہوا تھا اور استعمال کرتے تھے، وہی پانی جب بن ٹوٹے وہ سارے کھیتوں، باغوں اور بستیوں کی بربادی کا ذریعہ بن گیا، اور اللہ نے ان سب کو ہلاک و برباد کر دیا، اور ایمان اعمال والوں کو اللہ نے کامیاب کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، فرعون کو دعوت دی، اے فرعون اللہ کی اطاعت والی زندگی میں آ جا، لیکن فرعون نعوذ باللہ اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا میں خدا ہوں،
اور یہ سارا نظام میرے حکم سے چلتا ہے، یہ سورج میرے حکم سے نکلتا ہے، یہ دریا اور پانی میرے حکم سے چلتے ہیں، تو ایسے دعوے کرتا تھا جھوٹے. نبی کی بات کو نہ مانا بلکہ الٹا دشمن ہو گیا آپ کا اور آپ کی قوم کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اب وہ دریا کے کنارے پہ کھڑے ہوئے. اب فرعون نے اپنا لشکر بھیج دیا اور تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو جو ہے وہ ہلاک و برباد کرے. لیکن کیا ہوا؟ بنی اسرائیل نے کہا ہے موسیٰ ہم تو ماریں گے، آگے جاتے ہیں تو پانی ہے، پانی میں ڈوبتے ہیں، اور پیچھے جاتے ہیں تو فرعون کا لشکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم فکر نہ کرو، میرا اللہ میرے ساتھ ہے. پھر حکم ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آسا تھا، ایک ڈنڈا تھا، کہ اس آسے کو پانی پہ مارو. اب بات ہے کہ اب نہ ان کے پاس کوئی اسلحہ نہ کوئی کچھ، تو عقل والے تو یہ کہتے تھے کہ بھئی ایک آسا پاس میں ہے، یہ فرعون کے سر پہ مارو، شاید وہ اس سے ہلاک ہو جائے، زخمی ہو جائے، ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں اور ان کی فوج پسپا ہو جائیں. لیکن نبی جو ہے وہ عقل کے بھی نہیں، بلکہ وہ تو حکم کو دیکھتا ہے. حکم کو دیکھا. حکم کیا ہوا؟ آسے کو پانی پہ مارو. جب پانی پہ آسا مارا تو اس میں 12 راستے بن گئے، اور یہ 12 قبیلے تھے ان کے بنی اسرائیل کے. ہر قبیلہ اس راستے میں چلا اور پانی کی جواریں بن گئی. اللہ کا امر آیا، پانی اللہ کے حکم سے ملتا تھا، اللہ کے حکم سے الگ ہو گیا، راستے بن گئے ان کے لیے. اب اس میں یہ ان کا لشکر جا رہا ہے. اب فرعون نے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے بنے، اپنی فوج کو کہا. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جو پار کر گئے، اور فرعون کا لشکر اور فرعون خود جب پانی کے درمیان میں تھا، تو جس پانی کو حکم دیا تھا کہ الگ ہو جاؤ اور راستہ بنا دو، اسی پانی کے رب نے اس کو حکم دیا کہ اے پانی اب مل جا. پانی مل گیا اور اللہ نے اس فرعون کو اور اس کی فوج کو اس پانی میں ڈبو کے ہلاک و برباد کر دیا، اور اسی پانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو راستے دے دیے، اور قیامت آنے والی انسانوں کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بتا دیا کہ تم اس بھول میں نہ رہنا. دیکھو یہ اللہ نے ایمان اعمال والوں کو کامیاب کر دیا، اور فرعون کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ پانی تیرے حکم سے نہیں چلتا، یہ تو اللہ کے امر سے چلتا ہے، اللہ کے تابع ہو کے چلتا ہے. اللہ چاہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اسی پانی میں سے راستے دے دیں، اور اللہ چاہے تو تجھ جیسے نافرمان کو اسی پانی میں ڈبو کے ہلاک و برباد کر دیں. قارون کو دعوت دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ تجھے اللہ نے مال دیا، تجھے اللہ نے چیزیں دی، نقشے دیے، اس کی زکوٰۃ ادا کیا کر. وہ دشمن الٹا ہو گیا کہ میرا مال چھیننا چاہتا، الٹی تہمت لگا دی. پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے قارون کو زمین میں گھسنا شروع کیا، اور اس کا مال اس کے اوپر. اور اللہ نے اس مال والے کو جب اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے اس کو زمین میں دھسا کے ہلاک و برباد کر دیا، اور اس کو ناکام کرنے میں اور اس کو ذلیل کرنے میں اس کا مال نہیں چھینا، بلکہ مال بھی ساتھ ڈبو دیا کہ اللہ چاہے وہ بادشاہ ہیں، وہ بادشاہ کی کرسی میں بٹھا کے جوتے پڑوا دیں، اور وہ چاہیں تو جھونپڑی میں دے کے عزت دیتے ہیں. وہ اللہ ہے. تو میرے بھائی بزرگ دوستو، یہ سارے واقعات جو ہیں اور اس طرح کے اور واقعات بھی جو ہیں، یہ آپ کے اور میرے لیے یعنی ایک مثال ہیں، اور ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں کہ ہم سمجھ جائیں کہ مختلف اس قوم پہ، اس امت میں مختلف ادوار آئیں گے، مختلف چیزیں آئیں گی، مختلف نقشے آئیں گے. ان نقشوں میں نہیں لگنا، بلکہ ہمیں تو ایمان اعمال والی محنت میں لگنا ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کے یقینوں پہ محنت کی، ان کے یقین درست کیے، اور ان کو بتلایا، اللہ کی ذات و صفات کا تعارف کرایا، اور بتایا کہ اللہ تمہارا خالق ہے،
ساری کائنات کو اللہ نے پیدا فرمایا اور پوری کائنات کو اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں. ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا. اللہ اکیلا خالق ہے اور اللہ نے ساری مخلوق کو اکیلے پیدا فرمایا. اس آسمانوں کی چھت کو اللہ نے کھڑا فرمایا. آج انسان چند فٹ کی چھت کھڑی کرنا چاہتا ہے تو ستونوں کا سہارا لیتا ہے. وہ بڑے بڑے ہال ہوں, بلڈنگز ہوں, تو وہاں پلرز لگے ہوتے ہیں, ستون لگے ہوتے ہیں کہ چھت گر نہ جائے. تو میرے اللہ نے اتنی بڑی چھت بنا ڈالی, کسی ستون کا سہارا نہیں لیا. پھر ایک نہیں, ایک سے دوسری, دوسری سے تیسری, تیسری سے چوتھی, 7 چھتیں اوپر تلے تن ڈالی. وہ آتا ہے کہ نگاہ اٹھا کے دیکھو, اللہ کی چھت میں کوئی نقص نظر نہیں آئے, تمہاری نگاہ ناکام لوٹ چلی. پھر اللہ نے زمین کو بچھایا. جہاں بیت اللہ ہے یہ کل ہر جگہ پانی پانی تھا. یہاں سے بلبلا اٹھا اور زمین بچھنی شروع ہوئی, رات کو بھی اور دن کو بھی. اور جب پانی پہ زمین بچھ رہی تھی تو یہ زمین ہل رہی تھی. اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے لیہ کاٹ دیے. یہ پہاڑ جو نظر آتے ہیں یہ میرے اللہ کے لیہ. پھر اللہ نے سورج کے چراغ کو روشن کیا, جو روشنی بھی دیتا ہے, حرارت بھی دیتا ہے. اللہ نے ستاروں کے جال کو بچھایا. اللہ نے چاند کو چاندنی دی. یہ سب اللہ نے اس مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا. اور اس ساری مخلوق کو پیدا کرنے والی ایک اکیلی اللہ کی ذات ہے. اللہ پاک پوری کائنات کے ہر مخلوق کے خالق بھی ہیں, اور صرف چیزوں کے خالق نہیں, اللہ حالات کے بھی خالق ہیں. یہ نہیں چیزیں تو اللہ نے پیدا کر دی, اب حالات چیزوں سے ہیں, نہیں, حالات ایک خالق اللہ پاک ہے. خوشی کا حال, غمی کا حال, جنگ کا حال, امن کا حال, اور یہ جتنے حال ہیں یہ اللہ کے خزانوں سے آتے ہیں. تو اللہ چیزوں کا بھی خالق ہے اور اللہ پاک حالات کا بھی خالق ہے. اور یہی جب قیامت کا دن آئے گا پھر کیا ہوگا, سور پھونکا جائے گا اور سارے جتنے انسان ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. اور پھر وہ 4 بڑے فرشتے وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اکیلی اللہ کی ذات رہ جاوے گی اور پکار پکار کے پوچھے گی کہاں ہیں آج بادشاہ کا دعویٰ کرنے والے. یہ میری زمین, میری حکومت, میری جائیداد, میرا مکان, کوئی دعویٰ کرنے والا نہیں ہوگا. وہ اکیلا بادشاہ ہوگا جو ازل سے بادشاہ ہے اور ابد تک بادشاہ. پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا. یہ انسانوں کو زمینوں سے نکالا جائے گا. یہ زمینوں سے نکلیں گے, پھر ان کو زمینوں سے نکال کے پھر ان کے سینوں میں قلوب کو دیکھا جائے گا. اور ان کے قلوب میں جو ایمان کی مایا ہوگی اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. جو ایمان کی مایا کو لے کے گئے ہوں گے, جو اعمال زندگی کو لے کے گئے ہوں گے, ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کامیابی کا فیصلہ ہو جائے گا. اور جو ایمان سے خالی گئے ہوں گے ان کے لیے ناکامی کا فیصلہ. اور اس دن یہ کائنات کے سارے نقشے جو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیے سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. آسمان کی چھت گر جائے گی اور یہ جو زمین کا فرش ہے پاش پاش ہو جائے گا. پہاڑوں کو روئی کی گالوں کی طرح اچھال دیا جائے گا. سورج کے چراغ کو ہمیشہ گل کر دیا جائے گا. ستاروں کے جال کو توڑ دیا جائے گا اور چاند سے چاندنی چھین لی جائے گی. اس دن یہ دن آنے والا ہے. میرے بھائی بزرگوں دوستو, اس لیے اس بات کا یقین کہ اللہ ہمارے خالق ہیں, اور صرف اللہ نے چیزوں کو بنا کے ویسے نہیں چھوڑ دیا بلکہ اللہ ہمارے مالک بھی ہیں. یعنی ہر چیز پہ میرے اللہ کا قبضہ ہے. ایک مخلوق میرے اللہ کے حکم کے تابع ہے. کوئی معمولی سے معمولی مخلوق بھی اللہ کے حکم کے باہر نہیں. سمندر میں پانی نظر آتا ہے, اس پانی میں سے ایک پیالہ لیا, اس پیالے میں پانی کے کتنے قطرے مجھے اور آپ کا
گننا مشکل. میرا اللہ جانتا ہے کہ اس پیالے میں پانی کے کتنے قطرے, اور جس سمندر سے وہ پیالہ لیا گیا اس میں پانی کے کتنے قطرے, اور پوری دنیا میں جتنا پانی ہے اس کے کتنے قطرے, اور جو اللہ کے خزانوں میں پانی ہے اس کے کتنے قطرے, اور ہر قطرے پہ میرے اللہ کا قبضہ ہے, میرے اللہ کے حکم کے تابع ہے. ایک قطرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. ایسا زبردست نظام ہے میرے اللہ. اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے. یہ پانی جو ہے یہ بخارات بن کے اٹھتا ہے اور پھر بادل بن کے پہاڑوں سے ٹکراتا ہے, پھر وہاں سے بارش کی صورت میں ندی نالوں کے ذریعے سے یا دریاؤں کے ذریعے سے پھر سمندر میں گرتا ہے. اس میں سے اب کون سا قطرہ میرے پیاس بجھانے کا ذریعہ بننا ہے, کون سا قطرہ میرے وضو کرنے کا ذریعہ بننا ہے, کون سا قطرہ فلاں باغ کے سیراب کرنے کا ذریعہ بننا ہے. اللہ کے امر سے وہ قطرہ وہاں پہنچتا ہے. اللہ کے فرشتوں کا نظام ہے. ایک ایک قطرہ میرے اللہ کے حکم کے تابع ہے. کوئی خود نہیں چلتا, نہ کسی میں کوئی طاقت ہے. ریگستانوں میں بکھرے ہوئے ریت کے ذرے, ایک ایک ذرہ میرے اللہ کے حکم کے تابع ہے, میرے اللہ کے امر کے تابع ہے. کوئی ریت کا ذرہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا میرے اللہ کے حکم کے بغیر. انسان بیج پھینک کے آتا ہے سب زمین پہ. اب زمین میں اس بیج کو کون سیدھا کرتا ہے کہ جڑ کی جگہ کو نیچے اور شاخ کی جگہ کو اوپر, اور پھر اس سب زمین میں سے نرم سی کونپل کون اگاتا ہے؟ اس نرم سی کونپل سے تنا اور درخت کون کھڑا کرتا ہے؟ اور اس درخت سے شاخوں میں پھل اور پھلوں میں پھول اور کھٹے میٹھے رس اور مختلف رنگ کون ڈالتا ہے؟ اللہ کی ذات ہے. میرے بھائی بزرگوں دوستو, اللہ خالق نہیں صرف, اللہ مالک بھی ہے. جب ان ساری چیزوں کے مالک ہیں تو انسان کے سارے نظام کے اور ساری چیزوں کے مالک بھی اللہ ہی ہے. یہی انسان ہوتا ہے, بول رہا ہے, دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, لیکن جب موت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ آنکھیں ساتھ ہوتی ہے, دیکھ نہیں سکتا. کیا چیز نکل جاتی ہے؟ روح. اور روح کیا ہے؟ پوچھا گیا اللہ کا امر. اللہ کا حکم نکل گیا. اب یہ آنکھیں ہیں, دیکھ نہیں سک رہی, یہ زبان ہے, بول نہیں سکتی, یہ پیر ہے, چل نہیں سکتے, یہ ہاتھ ہے, پکڑ نہیں سکتے. میرے بھائی بزرگوں دوستو, اللہ کو اپنا رب مان لیں. اللہ بہت محبت کرنے والے. ہم بغاوت کر کے اللہ کی سرزمین سے کہاں جاویں گے؟ اللہ کی حکم عدولی کر کے کہاں جاویں گے؟ کوئی جگہ نہیں, کوئی راستہ نہیں. اللہ کی محبت میں آ جاویں. اللہ سے طلب بنا لے. اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں, اللہ سے زیادہ خیال کرنے والا کوئی نہیں. اور پھر جن ضرورتوں کے لیے انسان دن بھی اور رات بھی پھرتا ہے, اپنے ملکوں کو چھوڑتا ہے, اپنے بیوی بچوں کو چھوڑتا ہے, اس کا مالک بھی اللہ ہے. اللہ ہمارا رازق ہے, ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے. ہمارے بیوی بچے, ہمارے ماں باپ, ہمارے بہن بھائیوں کی ضرورتوں کو پورے کرنے والا اللہ ہے. عالم روا میں ہماری ضرورتوں کو اللہ نے پورا کیا, ماں کے پیٹ میں اللہ نے ضرورتوں کو پورا کیا. موت کے بعد جتنی آنے والی سٹیجز ہیں ان میں اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے. اور زمین اور آسمان کے درمیان کا پیٹ, اس میں بھی اللہ ہی ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. دکان تو ذریعہ ہے, ملازمت تو ذریعہ ہے, ڈگری ذریعہ ہے. جیسے یہ لائٹ آ رہی ہے اور لگ رہا ہے کہ یہ روشنی اس سے آ رہی ہے, اس کے پیچھے ایک کنیکشن ہے, اس کے پیچھے ایک رابطہ ہے. اصل تو وہاں سے آ رہی ہے اور دکھ رہی یہاں ہے. پانی کا نل لگا دیا, لگ رہا ہے کہ پانی نل میں سے آ رہا ہے, لیکن پیچھے وہ ٹینک ہے, وہاں سے پانی آ رہا ہے. ایسی لگتا ہے کہ دکان سے ہم پلتے ہیں, اصل تو پیچھے اللہ کے خزانے ہیں. ملازموں سے پڑھتے ہیں, پیچھے اللہ کے خزانے ہیں.
اللہ چاہے تو دکان کے ذریعے سے ہماری ضرورتوں کو پورا کرے، اللہ چاہے تو دکان کے بغیر ہماری ضرورتوں کو پورا کرے. اس لیے ہمارے رازق اللہ پاک ہے. ہماری ضرورتیں جو ہیں یہ سونے چاندی سے پوری نہیں ہوتی. ہماری ضرورتیں اللہ کے امر سے پوری ہوتی ہیں، اللہ کے خزانوں سے پوری ہوتی ہیں. ہمیں عزتیں سونے چاندی سے نہیں ملتی، بلکہ اللہ کے خزانوں سے عزتیں ملتی ہیں. اللہ چاہے تو بادشاہ کی کرسیاں بٹھا کے جوتے پڑوا دیں، اللہ چاہے تو جھونپڑیوں بٹھا کے عزت دے دیں، وہ بادشاہ ہے، اس سے پوچھنے والا. تو میرے بھائی بزرگ دوستو، جتنا اللہ کی ذات اور صفات کا یقین ہمارے اندر آئے گا، اتنا اللہ کے امر پہ چلنا آسان ہوگا، اللہ کے حکم پہ چلنا آسان ہوگا. لیکن اللہ کے امر کو کیسے پورا کرنا ہے، اس کے لیے حضور اقدس کی مبارک اور سنت زندگی. اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس بات کو طے فرما دیا ہے کہ جس طریقوں کا میرے محبوب کے طریقے سے میل ہوگا وہی میرے ہاں قابل قبول ہے، باقی سب طریقے مردود. سارے راستے ناکامی کی طرف جاتے ہیں، کامیابی کی طرف صرف مدینے والے کا طریقہ جاتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں دونوں جہاں کی کامیابی. تبلیغ والے بولتے ہیں نا، اصل اس لیے بولتے ہیں کہ اندر آ جائے، بار بار کہنے والے کے اندر بھی آ جائے، سننے والے کے اندر آ جائے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں دونوں جہاں کی عزت، دونوں جہاں کی کامیابی، اور آپ کے طریقوں کو چھوڑ کے دونوں جہاں کی ناکامی، دونوں جہاں کی ذلت. یہ نہیں کہ ادھر بھی چل لو، یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے، نہیں، ایک ہی ٹھیک ہے اور وہ نبی وہاں کو مبارک طریقہ ہے. یقین ہو کامیابی کی ضمانت ہے، کامیابی کی ضمانت ہے یہ زندگی. ہماری زندگی جتنی میل کھائے گی اتنی کامیابی کی ضمانت ہے. اس لیے تبلیغ والا کام کیا ہے کہ اس سنت زندگی کو اپنی زندگی میں لے آویں. کیوں مسلمان پہ محنت ہو رہی ہے؟ مسلمان سے درخواست کی جا رہی ہے، اے مسلمان، پوری دنیا میں ہدایت کی ہوا چل جائیں اور پوری دنیا کے لوگ ہدایت پہ آ جائیں. اس کے لیے شرط ہے کہ مسلمان ہدایت پہ، سنت زندگی پہ آ جائے. مسلمان کی زندگی میں، اس کے گھر بار میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، اس کے معاملات میں، اس کے کاروبار میں اور اس کی عبادات میں اگر سنت زندگی ہوگی تو یہ سنت زندگی دوسروں کے دلوں کے اندر گھسے گی. جیسے سورج نکلتا ہے اور سورج کی روشنی گھروں کے اندر داخل ہو جاتی ہے، کہیں چھوٹا سا سوراخ نظر آتا ہے، کہیں کھڑکی ہے، کہیں روشن دان سے داخل ہو جاتی ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. جب یہ مسلمان کے زندگی میں سنت زندگی ہوگی تو پھر یہ جب چلے پھرے گا، کاروبار میں جاوے گا، اس زندگی کو دیکھ دیکھ کے لوگ ایمان میں داخل ہوں گے. یہی مضبوط راستہ ہے لوگوں کو ہدایت پہ لانے کا. باتوں سے باتیں پھیلیں گی، عمل سے عمل پھیلے گا. تو آج یہ مسلمان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہاں ہی پیدا ہوئے اور ماشاءاللہ یہ ان کی زندگی ہوگی اس اعتبار سے تو الحمدللہ لوگ کے نمونہ ہوگا کہ آئرلینڈ میں رہ کے بھی لوگ دین پہ چل سکتے ہیں. یہ دین وہ دین ہے جو دنیا کے ہر کونے میں، ہر بستی میں، ہر علاقے میں یعنی قابل عمل ہے. تو آج یہ لوگ اور جو لوگ دوسرے جگہوں سے آئے، ہمارے حاج صاحب کہا کرتے تھے کہ وہاں سے تو ہم آئے پاؤنڈ کمانے اور ہم آئے یورو کمانے اور ہم آئے ڈالر کمانے. ہم صرف درخواست کرتے مسلمانوں سے کہ آپ یہاں رہو، آپ کا رہنا مبارک، لیکن اپنی نیتیں بدل لو، اپنی نیتیں بدل لو. نیت کر لو کہ اللہ نے کسی بہانے سے یہاں بھجوا دیا، اللہ نے بھجوا دیا، کوئی ذریعہ بنا دیا، ہمارا رزق یہاں طے ہو گیا. اب یہاں جو زندگی گزارنی ہے ہم اللہ کا سفیر بن کے، اللہ کے نبی کا سفیر بن کے، اسلام کا سفیر بن کے زندگی گزاریں گے. ہم مسلمان بن کے زندگی گزاریں گے. انشاءاللہ جتنا مقدر کا ہے وہ مل کے رہے گا، آسانی سے مل کے رہے گا، عافیت سے مل کے رہے گا. جب مسلمان بن کے، اللہ کا سفیر بن کے، اللہ کا بندہ بن کے اور نبیوں کو امتی بن کے گزارو گے، اللہ عافیت سے دیتے ہیں. اس کی مثال دیتے ہیں، وہ چند دانے ہوتے ہیں نا، دانے،
تو ایک مرغی کے سامنے آپ نے رکھ دیے، ہاں جی، تو اس کو آپ نے ایسے بکھیر دیا تو مرغی سارا دن وہ دانے چنتی ہے، وہ ہوتے ہیں مٹھی بھر، کھاتے مٹھی بھر ہے، لیکن کیونکہ بکھرے ہوتے ہیں وہ سارا دن لگ جاتا ہے۔ انہی دانوں کو اکٹھا کر دیا، انہی دانوں کو اکٹھا کر دیا اور اکٹھا کر کے کسی پیالے میں رکھ دیا تو چند منٹ میں وہ 1 گھنٹے میں سارے دانے کھا جائیں گے۔ تو جب آپ دین کا کام کریں گے اور سنت زندگی بسر کریں گے، اللہ آپ کے رزق کو ایسے ایسے رکھ کے دے دے گا، ورنہ یہ دنیا تھکا دے گی اور ملے گا کتنا؟ جو مقدر میں ہے، ہاں مقدر میں ہے۔ تو اس لیے اب جیسے کسی ملک کا کوئی سفیر ہو، اب جب وہ آتا ہے اس ملک میں تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا کام ہوتا ہے کہ اپنے ملک کا تعارف کراؤ اس ملک میں اور اپنے ملک کے مفادات کے لیے یہاں کام کرو۔ اب وہ یہ کہے کہ اچھا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے جو گھر کی ضرورتیں ہیں، اب مجھے وہ گھر میں کھانا بھی پکانا ہے اور مجھے گھر میں جو ہے صفائی بھی کرنی ہے، اور وہ میرے وہاں ایک باغیچہ ہے اس کے مالی کا بھی کام کرنا ہے، اسی میں لگا رہے، اپنی ضرورتوں میں لگا رہے اور جو اصل کام جس کے لیے آیا تھا وہ نہ کرے، ہاں جی، تو اس کو کیا وہ کہے گا یہ کون کرے گا؟ تو اس کو بتایا جائے گا کہ تو سرکار کے آیا ہے، تو جب اپنا کام کرے گا تو جو جس نے تجھے بھیجا ہے وہ اس کے لیے مقرر کریں گے ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، تو ہم نے کام میں لگ۔ تو اللہ نے جس کام کے لیے ہمیں بھیجا ہے ہم اپنے ان اعمال میں لگیں، اس دعوت والے کام میں لگیں، اللہ پاک اسباب پیدا فرمائے گا، ہماری ضرورتوں کو اچھے طریقے سے پورا ہو جائیں گی۔ اب یہ ہم نے طے کرنا ہے کہ دنیا کے پیچھے تھکنا ہے یا دین کے پیچھے لگنا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اس لیے یہاں زندگی ہے، یہ اللہ نے دی ہے اور زندگی ایک ہی ہے، This is the first and the last chance۔ ہمارے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ دنیا میں پھیرا ایک ہی ہے، جس کا صحیح لگ گیا اس کی موج ہی موج ہے، اور جس کا صحیح لگا اس کا رگڑ ہی رگڑا۔ تو اللہ نے یہ ایک ہی چانس دیا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ کتنی زندگی گزر گئی اور کتنی رہ گئی۔ ہماری مثال تو ایسی ہے جیسے اسٹیشن پہ ایک مسافر کھڑا ہو اور وہ چند منٹ بعد، گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد ٹرین آنے والی ہو، اس نے اپنی ٹرین پہ چڑھ جانا ہے، سب نے باری باری، اب وہ اسٹیشن پہ کھڑا ہو کے بہت خوبصورت سا ایک گھر بنوانا شروع کر دے اور وہاں ایک بہت خوبصورت ریسٹورنٹ بنوا لے، کھانے پکانے کا نظام بنا دے، ہاں جی، اور سردی گرمی کا انتظام کر لے، تو اس کو کیا کہیں گے سارے؟ عقل مند کہیں گے؟ اسے کہیں گے ابھی تو چند منٹ اور گھنٹے 2 گھنٹے میں تیری سواری آ جاوے گی، تو ہمیشہ کے لیے اس کو چھوڑ جاوے گا، تو یہاں عارضی طور پہ تو کچھ کر لے، لیکن تو ایسا نہ کر کے جیسے تو نے جانا ہی نہیں یہاں سے، تو تیاری کر، اس توشے کو سنبھال کے رکھ، سفر میں تیرے کام آئے گا، منزل میں تیرے کام آئے گا۔ تو یہی انسان کو کہا جاتا ہے کہ ابھی موت کی ٹرین آنی ہے، ہم نے باری باری سب نے چڑھ جانا۔ تو یہاں تو ایسے رہیں جیسے عارضی طور پہ، اور اصل توشہ اکٹھا کریں آخرت کے اعتبار سے، جہاں رہنا ہے، جہاں جانا ہے، جو ہماری منزل ہے، جو ہمارا ہدف ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، اس لیے ہم یہ درخواست کرتے ہیں، یہاں آئے ہیں، یہاں آ کے اپنی تجارت بدل لیں، اپنی جاب بدل لیں، اپنی نیتیں بدل لیں۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنی جاب چھوڑ دیں، یہ نہیں کہہ رہے اپنی تجارت چھوڑ دیں، ہاں آپ اپنی نیت بدل لیں کہ یہاں دین کا کام کریں گے اور انشاءاللہ اور اس میں جو اپنے کہے گا اپنی ضروریات کے لیے بھی کام کریں گے، تو اللہ آپ سے کام لے گا۔ دیکھیں یہ تو خوشخبری سنا دی گئی کہ ہر کچے پکے مکان پہ اللہ کا دین پہنچ کر رہے گا، ہر اس ملک کے، اس بستی کے، اور یعنی ہر بر اعظم کے ہر کچے پکے مکان میں اللہ کا دین پہنچ کے رہے گا، اس کا ذریعہ آپ اور میں بن جائیں گے، ہماری سعادت ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، تو ہم وہ نیت کر لیں، اور اس میں اپنے ہمیں جو یہاں ماحول ملے گا وہ اعمال والی زندگی سے ملے گا،
اگر ہماری زندگی میں صحیح یقین ہوگا تو جسم سے نکلنے والے اعمال جو ہیں وہ مضبوط ہوں گے. اور سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ نماز کا. آتا ہے نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو. نماز مومن کی معراج ہے. یہ جیسے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے رسول اللہ علیہ وسلم، تو آج اللہ نے وہاں سے اس امت کے لیے انعام لے کے آئے کہ یہ نماز پڑھے اور اللہ سے باتیں کرے، اللہ سے اپنی حاجتیں کرے اور اللہ سے اپنی حاجتیں مانگے. تو کتنا بڑا انعام ملا نماز کی صورت میں ہمیں کہ جب کوئی تکلیف ہو، جب کوئی دقت ہو، وضو کرو، نماز پڑھو، اللہ سے مانگو. صحابہ کی ایسی تربیت کی کہ جب کوئی دقت آتی، جب کوئی مسئلہ آتا، نماز پڑھتے، اللہ سے مانگتے، اللہ سے کام کرواتے ہیں. آج ہم نے نماز کی قوت و طاقت کو نہ جانا. یہ بدر کا مارکا کیوں جی؟ تعداد کم، تلواریں کم، نیزے کم، گھوڑے کم، اونٹ کم، اور فتح کس کو ہوئی؟ مسلمانوں کو. کس بات ہے؟ ایک رات پہلے نماز، دعا، اللہ سے مانگ رہے ہیں. اور پھر اس نماز کی برکت سے کیا ہوا؟ اللہ کی مدد آ گئی، فرشتے اتر آئے اور اللہ نے فتح یاب کیا. تو نماز تو اللہ نے ایسا ہتھیار دیا کہ پوری دنیا ہل سکتی ہے. آج ہم نے نماز کے میں رکوع کی طاقت کو نہ پہچانا، نماز میں سجدے کی طاقت کو نہ پہچانا. اللہ والوں نے اس نماز کے ذریعے بڑے بڑے اللہ سے فیصلے کروائے. صحابہ نے بڑے بڑے فیصلے کرائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بڑے بڑے فیصلے کرائے نماز کے ذریعے سے. تو نماز تو اللہ سے لینے کا ذریعہ، اس لیے اپنی نمازوں کو بنانا ہے، اپنی نمازوں پہ محنت کرنی ہے. ہماری نمازیں ایسی ہو جائیں جو میل کھا جائے نبی وسلم کی نماز سے، جو میل کھا جائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نماز سے. اپنی نمازوں کو بناویں. اس نماز کے ذریعے سے ہم اللہ سے اپنی ضروریات، حاجت، دنیا کی بھی حاجتیں اور آخرت کی بھی حاجتیں اللہ سے مانگیں. دنیا کی حاجت بھی اللہ سے مانگنی ہے. وہی تو ایک در ہے، وہی تو ایک دروازہ ہے جس سے ہم نے مانگنا ہے. تو یہ کہتے ہیں تبلیغ والے کلمہ نمازی کی بات کرتے ہیں. بالکل کلمہ نماز تو بنیاد ہے دین کی. جس کا کلمہ نماز مضبوط ہو گیا اس کا دین مضبوط ہو گیا. تو اس لیے ہمیں آج مسلمان، یہ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے کہ اگر یہ تقوی اختیار کریں گے، اعمال والی زندگی اختیار کریں گے تو اللہ پوری دنیا کی خلافت دے گا. خلافت حکمرانی نہیں ہوتی. خلافت کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ پاک اس ساری دنیا کا نظام اس کے تابع کر دے گا. جیسے صحابہ کے زمانے میں زلزلہ آیا تو کوڑا مارا کہ ہم تو انصاف نہیں کرتے، کیوں زمین ہل رہی ہے؟ زمین ہلنا بند کر دیا. دریاؤں کو رکے گئے تو وہاں دریا جو ہے چلنا شروع ہو گئے. تو یہ یعنی اللہ پاک اس سارے نظام پر مسلمان جب یہ اللہ کا ہو جاوے گا، جب مسلمان اللہ کا ہو جاوے گا تو کائنات کا نظام اس کے تابع ہو جاوے گا. تو اللہ نے مسلمان کو ایمان اعمال میں زندگی دی ہے، اور ان اعمال میں جو قوت و طاقت ہے وہ ہم جانتے نہیں. ہاں، اسلحے کا اسلحے سے ٹکرا ہوگا تو جس کو اسلحہ ہوگا وہ جیت جائے گا. لیکن اسلحے کا اعمال سے ہوگا تو وہ اعمال سے نہیں جیت سکتا. اور ہمارا دین تو ہے ہی محبت والا، پیار والا، عمل والا، دعوت والا، لوگوں کو جوڑنے والا، لوگوں میں محبت پھیلانے والا. ہر ایک انسان کا حق اس دین میں دیا گیا. ایک یعنی چوپائے کا حق دیا گیا. یہ تو وہ دین ہے. اور آپس میں محبت پیار. تو ہم ایک خاندان کی طرح ہو جاویں. ہم ایک جسم کے مان آتا ہے نا، تمام دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. اس لیے ہماری مسلمانوں کو کوئی باؤنڈریز نہیں ہے. برازیل میں ایک مسلمان، اس کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی دقت ہوتی ہے
تو وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے. کسی اور افریقہ کے کسی ملک میں کوئی مسلمان تو وہ ہماری جسم کا حصہ ہے. تو ہم یعنی اگر میں کہوں کہ میں پاکستانی ہوں، نہیں، میں پاکستانی بعد میں ہوں، میں ہندوستانی بعد میں ہوں، میں فلاں ملک کا نمائندہ بعد میں ہوں، میں سب سے پہلے نبی پاک کا امتی ہوں. اور یہ ہمارے لیے ہمارے ساتھ ایک باؤنڈ ہے، ایک ہمارے میں کشش ہے اور ایک ہمارا جوڑ ہے اس پہ نبی کو امتی ہونا. وہ ہمارے حاجی صاحب کہا کرتے تھے کہ ایک ملک کا صدر ہونا چھوٹی بات ہے، نبی کا امتی ہونا بڑی بات ہے. کیونکہ وہ جو کسی ملک کا صدر ہے اس کا اختیار تو ایک ملک تک چلتا ہے، اور جو نبی کا امتی ہے دین پہ چلے گا، یہ پوری کائنات کے نظام کو ہلا کے رکھنے والا ہے. اس کے تابع پوری کائنات کا نظام ہو جائے گا جب یہ اللہ کا ہو جائے گا. تو ایک ملک کا صدر ہونا، ایک ملک کا وزیر ہونا، ایک ملک کا کوئی عہدیدار ہونا، یہ چھوٹی حیثیت ہے، اور نبی پاک کا امتی ہونا یہ بڑی حیثیت ہے. اللہ نے آپ کو وہ نسبت نصیب فرمائی ہے، اسے فخر بھی ہو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے کوئی نبی آنے والا نہیں، ہمارا پکا ڈھکا ایمان ہے. آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے ہر مسلمان کو، مرد ہو یا عورت، یہ کام ملا ہے، یہ محنت ملی ہے کہ خود بھی اللہ کے احکامات پہ چلے، خود بھی نبی پاک کے طریقوں پہ چلے، اور سارے عالم کے انسانوں کو اس پہ تیار کرے. یہ کام ہے ہر مسلمان کا. تبلیغی جماعت کی کوئی ممبرشپ فارم نہیں ہے، کوئی کہیں دیکھا جی؟ ہاں، ایک ممبرشپ فارم ہے، جس نے کلمہ پڑھا وہ تبلیغ کا ممبر. وہ مسلمان، ہر مسلمان، ہماری مسجد میں جتنے نمازی ہیں سب تبلیغ والے. ان کو نمازوں باجماع نمازوں پہ لاؤ، ان کو تعلیم کے حلقے میں بٹھاؤ، ان کو گشت میں شریک کرو، یہ سب تبلیغ والے. ان کو جماعتوں میں نکالو. یہ کوئی گروپ کا نام نہیں ہے، یہ کسی مخصوص طبقے کا نام نہیں ہے، یہ امت کا نام ہے. یہ سب امت کو ہی کام ملا ہے. تو اس لیے یہ کام ہر مسلمان کا ہے. وہ کرتا ہے نہیں کرتا الگ بات ہے. اسی لیے جماعتیں بنا کر ہم خود اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، کیونکہ ہماری کندھوں پہ اللہ نے ذمہ ڈالی ہے. اور یہ ذمہ داری کسی مرکز والوں نے نہیں ڈالی، کوئی بزرگوں نے ڈالی، یہ اللہ نے ہم پہ ڈالی ہے. یہ کام اللہ نے ہمیں دیا ہے اور اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. تو اس لیے ہم خود جماعتیں بنا کے نکلتے ہیں اور اس کام کو سیکھتے ہیں. اور جس جگہ جاتے ہیں وہاں یہ نہیں کہتے کہ ہم تو بہت اعلیٰ، ہم تبلیغ والے، اور تم نکو، نہیں. ہم کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے ہمیں یہ بات سمجھائی، ہماری سمجھ میں آئی، ہم اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ہم نکلے ہیں. اور اب آپ کو بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی اللہ کے راستے میں نکلو اور اس کام کو سیکھو. میرے بھائی بزرگوں دوستو، الحمدللہ تعارف کے درجے میں پوری دنیا میں یہ کام ہو گیا. وہ ایک ہماری جماعت آ رہی تھی کہ افریقہ کے جنگلوں میں ہم گزر رہے تھے، تو وہاں جاتے ہوئے تو چند نوجوان پگڑی باندھتے ہوئے کہتے ہیں وہ جا رہے تھے دونوں. تو ہم نے ان کو آواز دی اور وہ کہا کہ ہاں بھائی، شکل سے تبلیغ والے لگ رہے تھے، امامے باندھے ہوئے اور کرتے پہنے ہوئے. ہم نے پوچھا بھائی تم کون ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہتے قریب ہمارا گاؤں تھا، ہم دوسرے گشت کے لیے دوسرے گاؤں میں جا رہے ہیں. تو افریقہ کے جنگلوں میں بھی دوسرا گشت شروع ہو گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تعارف کے درجے میں پوری دنیا میں اس کام کو پھیلا دیا. یہ ہمارے بڑوں کی قربانیاں ہیں. اور ماشاءاللہ اب آپ کے میرے ذمہ کیا ہے کہ اب وہ محنت کر ڈالیں کہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چل جاویں، ہدایت کے چشمے جاری و ساری ہو جاویں، پورے عالم میں جو ہے ہدایت کی ہوائیں عام آ جائیں، اور کوئی بھی موت سے پہلے سارے انسان جو ہیں اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے چلے جاویں. کوئی ایک بھی بغیر ایمان کے نہ جاوے، اس کا نقصان ہے. اگر وہ بغیر ایمان کے چلا گیا تو بیچارے کا کیا بنے گا. یہ غم ہمارے سوار ہو جاوے. اب ہم قربانیوں میں آگے بڑھیں. وہ جیسے وہ بیج ہوتا ہے نا جی فصل کا، تو اس بیج کو مٹی میں ملنا پڑتا ہے. جب مٹی میں ملتا ہے تو اس کی قربانی پہ اس پہ فصل اگتی ہے. اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہدایت کی فصل پوری دنیا میں اگ جاوے تو پھر کچھ جوانوں کو اپنی جوانیاں لگانی پڑیں گی، کچھ بوڑھوں کو اپنے بڑھاپے لگانے پڑیں گے، کچھ بچوں کو اپنے بچپن پر لگانے پڑیں گے. ان قربانیوں کو صحابہ نے قربانیاں کی. اپنی جان کو جان نہ سمجھا، اپنے مال کو مال نہ سمجھا، اپنے وقت کو وقت نہ سمجھا.
اور ایک کہتے ہیں صحابہ کے سینوں کو چیر کے دیکھا جاتا تو ایک ہی جذبہ تھا کہ کیسے اللہ کا دین پوری دنیا میں عام ہو جائے. اب ہمیں قربانیاں بڑھانی پڑیں گی تاکہ ہمارے ملک میں بھی ہدایت کی فضائیں عام ہو جائیں اور ہم پوری دنیا کا ذریعہ ہم بن جاویں. اور ہم آپ کے ذمہ صرف آئی لینڈ نہیں ہے, آپ کے ذمہ جو ہے پورا یورپ ہے, پورا امریکہ ہے, پورا ساؤتھ امریکہ ہے, پورا ایشیا ہے, پورا آسٹریلیا ہے, پورا افریقہ ہے. اللہ نے آپ لوگوں میں صلاحیتیں رکھی ہیں جو مطلب ہے, تو اس لیے پوری دنیا میں جانے کی نیت کریں اور آخری کونے میں جانے کی نیت کریں. لے کے اللہ پاک جائے گا, اپنی جیب کو نہ دیکھیں اور اپنے استعداد کو نہ دیکھیں. ہم اللہ سے مانگیں, اللہ پاک آپ سے کام لے گا. وہ صحابہ کے بعد کیا تھا, اللہ نے ان کو پوری دنیا میں پھیلا دیا اور ان کو جن قبائل میں گئے, جن شہروں میں گئے, اللہ نے ان کے پورے قبیلوں کو اور پورے شہروں کو اللہ نے ہدایت نصیب فرمائی. یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم بھی ان کے نقش قدم پہ پوری دنیا میں جاویں گے اور پوری دنیا میں دین کو پھیلاویں گے. اس کے لیے آپ ذات نیت کریں, ارادے کریں ہمت اور حوصلے سے کہ کون ساتھی انشاءاللہ پوری دنیا میں جانے کا تیار ہے. اس کے لیے ابتدائی طور پہ جو ہے 4 مہینے کی جماعتیں, جن کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے وہ تو 4 مہینے کے نگد ارادے فرماویں, تعین کے ساتھ ارادے فرماویں. اور جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں وہ اپنے آپ کو پیش کریں پوری دنیا میں جانے کے لیے. اب مشورہ ان کا پوری دنیا میں جانے کا ہو جاوے, ملک کے اندر جانے کا ہو جاوے یا 3 مراکز میں جانے کا ہو جاوے. تو اس کے لیے یہ اپنے آپ کو پیش کریں. بولیے جی, جیسے آپ نے سے بیان سنا